ایک مکان میں دو یا چند عورتوں کو اکٹھا نہ کرے۔ ایک عورتیں اگر ایک مکان میں رہتی ہوں یا خود راضی ہوں تو رہ سکتی ہیں، مگر ایک کے سامنے دوسری سے وطی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک ہی مکان میں ہم بستری مباشرت، ایک ہی مکان میں ایک کے سامنے دوسرے سے وطی کرنا یہ تو سخت حرام ہے اور ممنوع ہے کہ وطی کے آداب میں ایک ہی وقت میں 2 بیوی یا 3 بیوی یا 4 بیویوں کے ساتھ نکاح ہم بستری اور مباشرت نہیں کر سکتا، یا پھر جو ہے چند 2 بیوی اس کی وہیں پر بیٹھی ہوئی یا لیٹی ہوئی ہے اور اسی کے ان کے سامنے ہی جو ہے وہ کیا کر رہا ہو، ایک بیوی سے نکاح وطی کر رہا ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بیوی اس کو منع کر سکتی ہے اس عمل سے، اگر شوہر کرنا بھی چاہ رہا ہے تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کو منع کرے، تو منع کرنے میں جو ہے یہ عورت نافرمان نہیں کہلائے گی بلکہ وہ شریعت کے مطابق اس کا عمل ہوگا۔ عورت کو جنابت و حیض و نفاس کے بعد نہانے پر شوہر مجبور کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ خوشبو استعمال کرنے، منہ زیر ناف یعنی نیچے کے بال وغیرہ صاف کرنے کے لیے بھی مرد عورت کو مجبور کر سکتا ہے، اس کو حکم دے سکتا ہے۔ اور جس چیز کی بو آتی ہے اور اسے شوہر کو نفرت ہو، مثلا کچا لہسن کھانے سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، یا پھر جو ہے کچی پیاز کھانے سے یا مولی وغیرہ کھانے سے، یعنی اگر منہ کلی وغیرہ کر لیں گے تو صاف ہو جائے گا، لیکن اس طرح سے جو اگر بدبو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح سے تمباکو کھانے سے عورت اگر پان چاپتی ہے، گٹکے کھاتی ہے تو شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، شوہر شوہر اگر کھاتا اور بیوی کو تکلیف، ہاں بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی تکلیف، کیونکہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اس کے لیے لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، جس چیز سے آپ کو تکلیف ہو تو وہ چیز آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ بیوی کو تکلیف ہے تو بیوی کو تکلیف ہے تو شوہر کو چھوڑنا پڑے گا، شوہر کو تکلیف ہے تو بیوی کو چھوڑنی پڑے گی۔ تو اسی اب مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسی چیزیں جو مباح ہیں، حقہ وغیرہ پیتی ہیں تو منع کر سکتا ہے شوہر کہ نہیں، حقہ وغیرہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمباکو سے تکلیف ہوتی ہے۔ ہر مباح چیز جسے شوہر منع کرے عورت کو ماننا واجب ہے۔ ہر مباح چیز، پان، گٹکا، تمباکو، یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ حقہ وغیرہ، کچی پیاز وغیرہ، کچی لہسن وغیرہ، ہر وہ چیز جو مباح ہے، مباح یعنی مباح کا مطلب جس کو کھانا ضروری نہیں ہے، تو اس طرح کے اگر معاملات عورت کے اندر ہو تو اس سے شوہر منع کرتا ہے، اس عمل سے شوہر روکتا ہے، تو عورت پر لازم ہے بلکہ عورت پر واجب ہے کہ شوہر کی بات وہ مانے اور اس چیز کو چھوڑ دیں، یعنی تمباکو چھوڑنا عورت پر واجب ہے، حقہ چھوڑنا عورت پر واجب ہے شوہر اگر منع کرے تو۔ شوہر بناؤ سنگار کے لیے کہتا ہے، اگر نہیں کرتی ہے، اپنے پاس بلاتا ہے تو نہیں آتی ہے، تو ان صورتوں میں مارنے کا حکم ہے، جیسا کہ کل کے مسئلے میں بیان نشست نمبر 5 میں جو بیان کر دیا گیا تفصیلات کہ عورت کو کن کن وجوہات سے ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے مارا جا سکتا ہے، اس کے مسائل بیان کیے جا چکے ہیں۔ عورت کو مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی تو عورت شوہر اگر عالم ہے تو اسی سے پوچھ لے، یعنی عورت کو کسی مسئلے کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے، عورت کو کسی مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو شوہر اگر عالم ہے تو شوہر سے پوچھ لے، اگر شوہر عالم نہیں ہے تو عورت اپنے شوہر سے کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، عالم سے پوچھ کر کے آئیے، کسی عالم صاحب سے آپ مسئلہ پوچھ کر کے آئیے، تو وہ شوہر جائے گا اور عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ کر کے آئے گا، اور ان صورتوں میں اسے خود عالم کے یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہے تو عورت خود عالم صاحب کے پاس جا رہی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی نہیں ہے، نہ شوہر ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار ہے کہ جن کو مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم صاحب کے پاس بھیجایا جائے اور عالم صاحب سے مسئلہ پوچھ کر کے آئیں اور ان کو بتائیں۔ اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو خود جانا پڑے گا عالم صاحب کے پاس، لیکن ان کا شوہر ہے، ان کے بیٹے ہیں، یا پھر ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اور دو محرم رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، والد ہیں، سسر ہیں، تو ان لوگوں کے رہتے ہوئے ان کا عالم صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کو فتوی عالمگیری میں بیان کر دیا گیا ہے کہ عورت کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑ گئی تو وہ اپنے شوہر کو، اگر شوہر عالم ہے تو اسی سے پوچھے، اگر شوہر عالم نہیں ہے تو ان کو شوہر کو عالم کے پاس بھیجائے، اگر شوہر عالم کے پاس نہیں جانا چاہ رہا تو کسی محارم کو بھیجائے، کسی معتقد کو بھیجائے اور کسی بھروسے مند آدمی کو بھیجائے۔ یہ تمام صورتیں اگر مفقود ہو تو خود پھر عورتیں جا سکتی ہیں، کیونکہ مسئلہ پوچھنا بھی ضروری ہے، تو عورت خود عالم کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے عورت کے والد اگر اپاہج ہو گئے یا پھر وہ معذور ہو گئے اور ان کی نگران کار کوئی نہیں ہے اور کوئی عورت بھی اس مقام پر نہیں ہے جو خدمت کر سکے ان کی، تو عورت کو خدمت کے لیے اپنے والد کی خدمت کے لیے جانا یہ جا سکتی ہے، ضرورت ہے۔ اگر شوہر منع کرتا، اگرچہ کہ شوہر منع کرتا ہو پھر بھی وہ جا سکتی ہے، یعنی اپنے والد کا جو ان کے والد اپاہج ہو چکے ہیں، جو معذور اور بستر میں ہیں، تو ان کی کچھ خدمات کرنے کے لیے عورت اگر جانا چاہتی ہے تو بالکل جا سکتی ہے۔ اگر شوہر منع بھی کرتا ہے تو اس کو منع کرنے کے باوجود بھی عورت جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے والد کے پاس اور کوئی دوسرے لوگ خدمت کے لیے نہ ہوں، بصورت مجبوری ان کی حفاظت کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے عورت وقفے سے جا سکتی ہے۔